یہ تو تھا اسراف کہ جہاں ضرورت تھی خرچ بھی کرنا تھا، ہم نے ضرورت سے زائد خرچ کیا، اسے اسراف کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے تبذیر۔ اسراف تو ہم روزمرہ اپنی چیزوں میں دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں، خرچ کرنے کے مقام پر اسراف زیادہ ہوتا ہے۔ استعمال کی چیزوں میں اسراف ہم کر جاتے ہیں جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ تبذیر کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، جہاں ضرورت نہیں تھی، خرچ نہیں کرنا تھا، خرچ کرنے سے منع کیا گیا تھا، ان جگہوں پر تم نے خرچ کیا۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ایسے تبذیر نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت انسان سے ہے، سب سے زیادہ محبوب انسان ہے، اور سب سے زیادہ نفرت شیطان سے ہے۔ اخرج منہا فإنک رجیم، مردود کہہ کر اللہ نے صرف شیطان کو کہا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ اپنی سب سے محبوب مخلوق کو سب سے مبغوض مخلوق کا بھائی بنا رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے۔ انسان کو شیطان کا بھائی کہتے ہیں اللہ، کیوں؟ فرمایا یہ ایسی جگہوں پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، ایسی جگہوں پر اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، ایسی جگہوں پر اپنی توانائی خرچ کر رہا ہے جس سے میں نے منع کیا۔ خوشی، اسلام اس کے منانے سے منع تو نہیں کرتا، لیکن خوشی کا یہ انداز کہ ہم اپنا قومی یا اپنا ملک کا پیسہ، وہ ملک کا بھی کون سا جو مانگ تانگ کے لیتے ہیں، ہم تو عادی ہیں ویسے بھی، وہ مانگا ہوا پیسہ ہم اللہ معاف فرمائے ان پارٹیوں پہ خرچ کریں کہ 14 اگست کی آزادی کی خوشی منائی جاتی ہے، تو اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جتنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے تم ان کو کچھ بھی کہو، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں، شیطان دے پران ہیں، سارے پکے بھائی ہیں شیطان کے۔ کانوا اخوان الشیاطین، اس میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی جگہوں پر ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہماری محنت خرچ ہو رہی ہے، ہماری توانائی لگ رہی ہے، ہمارا جو وقت لگ رہا ہے، کسی گناہ کے کام میں تو نہیں لگ رہا؟ اگر لگ رہا ہے تو اللہ ہمیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی شیطان کے بھائی بنے ہوئے۔ اسراف ہم دیکھیں روزانہ کتنا کرتے ہیں۔ پانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کل تو اس کی ویسے ہی قدر نہیں ہے، زیادہ ہی ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا تم جب وضو کرنے بیٹھتے ہو نا، اور ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، بہتا ہوا جا رہا ہو، اس میں سے تم وضو کر رہے ہو، تو اتنا پانی لو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی میں نے زیادہ استعمال کر لیا، دریا کی صحت پہ کون سا اثر پڑے گا؟ اس پہ پڑے یا نہ پڑے، آپ اس بات کے مکلف ہو کہ ضرورت کے مطابق استعمال کرو، زیادہ کرو گے اسراف کہلائے گا۔ یہ ہم اور آپ جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، گلاس بھرا، آدھا پیا آدھا یوں پھینک دیا، کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ یہ اسراف ہے۔ بوتل لی ہم نے، تھوڑا سا پیا باقی پھینک دیا، یہ اسراف ہے۔ اس پہ کبھی غور کیا؟ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹوٹی کھولی اور بیٹھے میں مسواک کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ پاؤں رگڑ رہے ہیں، ٹوٹی مستقل بہتی ہوئی جا رہی ہے، کبھی غور کیا میں اور آپ یہ اسراف کر رہے ہیں؟ میرا رب مجھ سے یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نماز پڑھنے تو آئے تھے، لیکن مسجد کا پانی جو تم اس طرح استعمال کر رہے تھے یہ کیا تھا؟ یہ جائز تھا کیا؟ لائٹ ہے، ہم اپنی ضرورت سے زائد استعمال کرتے ہیں، خاص کر وہ جگہیں جہاں ہمیں بل کا ڈر نہ ہو نا، جہاں ہم کنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے فکس کنڈا لگایا ہو،
اب میری مرضی ہے میں اس پر ہیٹر چلاؤں یا میں اس پہ اے سی چلاؤں. میرے ٹھیلے کے اوپر دن کو بھی ہزار واٹ کے بلب جل رہے ہوتے ہیں, مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی, اس لیے کہ فکس بل دینا میں. مجھ سے حکومت تو شاید نہ پوچھے, مجھ سے میرا ادارہ تو نہ پوچھے, میرے پاس پرچی موجود ہے, لیکن مجھ سے میرا رب ضرور پوچھے گا کہ تم نے جو یہ بجلی استعمال کی تھی نا, اس کا اثر ڈائریکٹ اس میٹر پہ گیا تھا جو PMT میں لگا ہوا تھا, اور اس سے یہ ڈیوائیڈ ہو کر پورے علاقے کے لوگوں نے دی تھی, استعمال تم نے کی تھی, بل فلاں نے دیا تھا, حرام خور ہو تم, اس حرام کا حساب دو. یہ اسراف ہے. اسراف صرف گناہ نہیں ہے, اسراف صرف اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, اسراف انسانوں کی حق تلفی کا نام ہے. دوسروں کا حق مار کر ہم اپنا کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں. کھانا پینا ہے, ہم ضرورت سے زائد اپنی پیٹ کی گنجائش سے زائد پلیٹ بھرتے ہیں, پیٹ کم بھرتے ہیں, پلیٹ زیادہ بھرتے ہیں, اور بچا ہوا پھینکتے ہیں. میرا رب مجھ سے پوچھے گا, ٹھیک ہے شادی تھی, تم نے 1000 کا لفافہ تو دیا تھا, لیکن یہ بتاؤ یہ پلیٹ میں کھانا کیوں پھینکا تھا, تم نے پھینکا کیوں تھا؟ اب ہم یہ جواب نہیں دے سکیں گے, اللہ ایک لقمہ ہی تو تھا. ہمارے رب یہ کہیں گے اس ایک لقمے کو تم تک پہنچانے کے لیے کتنے فرشتوں نے محنت کی تھی, اس کا حساب دو. بجلی کے بل میں اگر ٹیکسز بڑھتے تو تم چیختے تھے. میں نے کھانے کا بل نہیں مانگا تم سے, پانی کا بل نہیں مانگا, تمہیں یہ فکر نہیں تھی. اتنا اسراف کرتے رہے تم, حد سے زیادہ اسراف. یہ جو عموماً عوامی استعمال کی جگہیں ہوتی ہیں نا, جو عام استعمال کی ہوتی ہیں, جیسے مساجد ہو گئیں یا بس سٹینڈ ہو گئے یا ہوائی اڈے ہو گئے, ایئرپورٹس ہو گئے یا اسٹیشن ہو گئے, یہاں پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا, اس کا کوئی خیال نہیں کرتا, کوئی خیال نہیں کرتا. ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی, توڑ دی تو توڑ دی, تو پوچھتا تو ہے نہیں, ٹھیک کرنے والے کر دیں گے. جس نے وہاں پر بھی پانی ضرورت سے زائد استعمال کیا, اس کا بھی اللہ اسے حساب لیں گے. ہم اور آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پنکھا بھی ہمیں چاہیے, ہوادار جگہ بھی چاہیے, اور اگر کچھ عذر جسمانی پیش آ گیا ہمیں کرسی بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میرے گھر پہ بجلی کا بل آتا ہے تو تاریخ جب اس کی ڈیٹ ختم ہونے لگتی ہے مجھے فکر لگ جاتی ہے مجھے جمع کرنا ہے, نہیں تو اگلے مہینہ ڈبل لگ کے آئے گا. گیس کا بل آتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے, پانی کا بل آتا ہے فکر لگ جاتی ہے, دودھ کا بل آتا ہے فکر لگتی ہے, بچوں کی فیس سے فکر لگتی ہے. کیوں؟ وہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے. میں اور آپ مساجد استعمال کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ, مساجد کا پانی استعمال کرتے ہیں 5 دفعہ. عوامی واش روم روڈوں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے 10 روپے دو, 20 روپے دو. کیا مجال ہے کوئی وہاں سے 20 روپے دیے بغیر نکل جائے وہاں سے؟ چھوڑے گا نہیں بندہ اس کو, وہ لے گا. ہم اور آپ مساجد کے واش روم استعمال کرتے ہیں. کون ہے جو اس بات کا احساس کرتا ہے کہ یار یہ چیز میں استعمال کرتا ہوں اتنی کروں جتنی میری ضرورت ہے, اور جب میں بیٹھوں تو ایک پنکھا چلاؤں, اور جب میں اٹھوں تو پہلا پنکھا بند کر کے پھر جاؤں. ٹوٹی اتنی کھولوں جتنی ضرورت ہے, اس کے پیچھے کتنا خرچہ ہو. میں آپ کو بتانا ہرگز نہیں چاہتا, ہرگز نہیں, یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے, لیکن ایسی ایک مثال کہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے, مہینے کا 2.5 لاکھ تک خرچہ آتا ہے, 1.5 لاکھ تو بجلی کا بل چلا گیا. اور ان پچھلے دنوں میں جو ڈیزل ہمارا چلتا رہا ہے, ہر مہینے 20 سے 25 ہزار کا ڈیزل چل رہا ہے, 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. وہ مسجدیں جہاں پانی نہیں ہوتا, وضو کے ٹائم لوگ جاتے ہیں, مسافر آتے ہیں, پانی نہیں. کیوں؟ ہم مقامی پہلے آ کر وضو کر کے صف اولیٰ کا ثواب حاصل کرنے بیٹھ گئے. ہم نے یہ نہ سوچا کہ یہ بن ہاشم میں جو بیچارہ آیا وہ ہائی وے سے خریداری کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, وہ کس کے گھر میں وضو کر کے آئے گا؟ کوئی گھر والا اس کو اجازت دے کے گھر جا کے وضو کرے؟ اس نے تو یہیں وضو کرنا ہے. یہ میں اور آپ اپنے اندر یہ احساس بھی پیدا کریں
کہ جہاں ہم دنیا کے بل ادا کرتے ہیں نا، وہاں اس رب کے نام پر اس رب کے گھر کو بھی اپنے ذمہ کچھ لے لیں، کہ اس رب کے گھر کو جو دن میں 5 مرتبہ میں استعمال کرتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند مل جائے تو غصہ آتا ہے مجھے، مسجد کی صفائی اگر نہ ہوئی ہو تو لوگ ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، مؤذن کدھر ہے، صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا بھی تو خیال کریں نا کہ یہ جو صفائی اور یہ سب کچھ رکھا ہے، یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، یہ میں ایسی مساجد کو دیکھ کر آئے ہوں گوٹھوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، بندہ ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں آنے والا، کوئی نہیں ہے۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، جہاں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں نا فضول میں، وہاں ہم اس جگہ بھی خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ مجھے واپس بھی کریں گے۔ میری اور آپ کی طبیعت اور مزاج ایسا بنا ہوا ہے نا کہ اگر شادی بیاہ یا کوئی ایسی تقریب آ گئی جہاں اللہ نے منع کیا ہے، وہاں تو خرچ کریں گے، منع نہیں کیا، اسراف کریں گے، یا ممنوع جگہ ہیں وہاں پہ بھی خرچ کریں گے اور خوب کریں گے۔ اسکول کی بات آئے گی تو بچوں کو ایسی جگہ داخل کریں گے، لوگ کہیں گے یار اس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور مسجد کی بات اگر آتی ہے نا چندے کی، تو اول تو دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کوئی آیا نہیں، چھوڑو، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو جیب میں دیکھیں گے کون سا نوٹ ہے جس کا آج دنیا میں آخری دن ہے، آج دنیا میں آخری دن ہے، اس کا کل جس نے پھٹ جانا ہے وہ ڈالیں گے۔ اور اگر نیا نوٹ ہاتھ میں آ گیا نا تو اس کو ایسے رگڑ رگڑ کے ڈالیں گے اس میں کہ وہ 10 روپے کا نوٹ 10 منٹ مانگتا ہے سیدھا ہونے میں بھی۔ پھر یہ نہ کریں، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ جو تم سارے کام کر رہے ہو، رونا روتے ہو مہنگائی کا، کہاں ہے مہنگائی؟ کہاں ہے مہنگائی؟ کس آدمی کو مہنگائی؟ آج اگر کسی کے گھر میں تقریب ہوتی ہے وہ 100 کے بجائے 500 لگاتا ہے، کہتے ہیں مہنگائی ہے۔ کس نے آج تک بجلی کا بل نہیں جمع کرایا؟ بڑھ بھی رہا وہ جمع کرا رہے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، کس نے نہیں بھروایا؟ لائنیں لگی ہوتی ہیں پمپوں پہ۔ اللہ سے شکوہ ہے، اپنے حالات کی درستگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اسراف جو ہے نا یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ کلو واشربو، تم کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ولا تسرفو، یہ نہ کرو نا کہ آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، آدھا استعمال کیا آدھا پھینک دیا۔ گھر میں پانی چل رہا ہے، لائن چل رہی ہے، موٹر چلا کے رات کو سوئے ہوئے ہیں، پانی ٹینک بھرا ہوا ہے، روڈ پہ بہہ رہا ہے، بہنے دو۔ یہ جو صبح پانی بہہ بہہ کر روڈ پر آگے گیا نا میرے گھر سے، قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے یہ ساری جگہ نپوا کر لا کر میرے سامنے رکھیں گے، اس کا حساب دو، اس کا بل کہاں ہے، دو اس کا حساب، یہ اسراف کیوں کیا تھا؟ اللہ میں تو سویا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا موٹر چلا کے کیوں سویا تھا؟ تجھے نہیں پتہ تھا؟ بجلی ہے تو ہم اب چلا کے 4 5 پنکھے چلا کے خود نکل کے باہر چلے گئے، واپس آ رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کو سونے لگو اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو، جو تیل سے چلتا تھا اس کو بجھا دیا کرو۔ کیوں؟ میں تم سو گئے ہو، تمہیں اندھیرے کیا کرنا ہے، اس کو کیوں ضائع کر؟ ہمیں لائٹ بند کریں نیند نہیں آتی، اے سی بند ہو جائے تو ہمیں نیند نہ آئے۔ میرے رب مجھ سے اس کا حساب نہیں لیں گے، اسراف کریں گے، ضرور کریں گے تو اللہ حساب لیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں تم جو چاہو کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، مگر اسراف نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، باقی تمہاری مرضی جو کھاؤ۔ دیا اللہ نے رزق، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، اپنے جسم پر ظاہر کرنا، یہ بھی اس نعمت کا حق ہے۔ اللہ نے اچھی چیز دی، اچھا کھائیں، اچھا دیا ہے پہننے کو، اچھا پہنیں، لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرا جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک سوٹ مجھے 2 سے 2,500 میں مل سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں عید کی رات جا کر 20,000 کا سوٹ وہی خریدتا ہوں جو عام دنوں میں مجھے 2,500 سے 3,000 میں ملتا ہے؟ مجھے پتہ بھی ہے کیوں میں خریدتا ہوں، کہ میرے پاس ہیں نا پیسے تبھی تو خریدتا ہوں، نہ ہوتے تو کیسے خریدتا؟ اللہ کہیں گے یہ پیسے تھے نا، اس کا حساب دو تم اب۔ اسی کا نام تو اسراف تھا، کیوں کیا تھا یہ اسراف کا اللہ حساب لیں گے کہ ایک چیز کا لیں گے۔ کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا،
کسی چیز کو ضرورت سے زائد استعمال کرنا یہ ایسا ہے جیسا اس کو ضائع کرنا ہے، اور ضائع کرنے پر اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اسراف سے سختی سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں تک ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھا کام بھی کر رہے ہو نا، اچھا کام، اس میں بھی اسراف نہیں پسند نہیں اللہ کو، اچھا کام بھی ہے۔ سورہ اللہ رب العزت فرماتے کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ، فرمایا جب تمہاری فصلیں، تمہارے باغات یہ تیار ہو جائے نا، غلہ تیار ہو جائے، سب کچھ تیار ہو جائے، کھاؤ خوب مزے سے، اپنی زمین کا پھل ہے، اپنے باغ کا پھل ہے، خوب کھاؤ۔ وآتوا حقہ، اس میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ بھی دے دو، یوم حصادہ، جس دن تم نے سب کچھ کاٹ کے سنبھال لیا، لیکن ولا تسرفوا، فرمایا اپنی زمین کی پیداوار ہے نا پھر بھی اسراف نہ کرو، اس میں بھی ضائع نہ کرو، اچھا کام خرچ تو کرو لیکن اس میں بھی اسراف نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو۔ بلکہ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن، اپنے اچھے اور محبوب بندوں کی تعریف فرمائی، 15 صفتیں بیان فرمائی کہ میرے بندے محبوب جن میں یہ بھی ہو، جو یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ اس میں ایک صفت بتائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی اسراف نہیں کرتے، اس میں بھی اسراف نہیں کرتے۔ بھائی اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہر سال اس کا کارپیٹ چینج کرنا ہے، ہر سال ہم نے اس کے اے سی چینج کرنے ہیں، ہر سال اس کے پنکھے چینج کرنے، نہیں یہ پرانے ہو گئے ان کو ہٹا دو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، ہاں ضرورت ہے کرو، نہیں ہے ضرورت تو نہیں کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں کرو۔ فرمایا اللہ کے نیک اور اچھے اور محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی اسراف نہیں کرتے۔ تو جو اللہ اپنی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اسراف کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے اسراف کو کیسے پسند کریں گے؟ یا میری اور اپنی ضرورت ہو، ہم اپنی ضرورت پہ خرچ کر رہے ہوں، اس میں اگر ہم حد سے زیادہ تجاوز کریں تو اس پہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ یہ تو وہ چیز تھی کہ جس کو اسراف کہا گیا، میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہم کھانا بھی روز کھاتے ہیں، کھانے کے لیے چیزیں بھی خرید کر لاتے ہیں، تو ہم اس میں بھی اسراف نہ کریں، اس میں بھی اسراف سے بچیں۔ اور یہ چیز میرے اور آپ تک محدود نہیں ہے، یہ بات ہمارے گھروں تک پہنچنی چاہیے کہ گھر میں اتنی چیز بنے جتنی ہم ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیں۔ ہم اسے اٹھا کر پھینکتے ہیں جو باہر، صبح صبح آپ کچرے کے ڈھیروں میں دیکھیں، سالن کی تھیلیاں پڑی ہوئی ہوں گی، روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ یہ اس گھر سے آتے ہیں جس گھر میں ضرورت سے زائد بنایا گیا تھا۔ یہ اس شادی حال سے کھانا نکلتا ہے جس میں اس آدمی نے کہا یار کہ مہمانوں کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے، بیچارے نے ضرورت سے زائد کھانا بنا لیا تھا، 100 آدمی بلائے تھے اور 150 کا کھانا بنایا تھا، اور 150 نے آ کر اس کھانے کو ایسے بے دردی سے استعمال کیا جیسے مرغی ریت میں پنجے مارتی ہے، ایسے کیا، بوٹیاں نکالی باقی پھینک دیا سارا، پلیٹیں بھری پڑی ہوئی، ٹیبل پہ 4 آدمی کھانا کھاتے ہیں، پلیٹیں 12 اٹھتی ہے، وہاں سے 12 پلیٹیں اٹھی، ہر پلیٹ بھری ہوئی سالن کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ تو شرم کے مارے کچھ نہیں بولے گا، لیکن وہ کیا کرے گا، رات کو یہ سارا کھانا جمع ہوتا ہے، صاف ستھرا کھانا، یہ کسی غریب کے پیٹ میں جانا چاہیے تھا، یہ کراچی کے مضافات میں ان علاقوں میں جانا چاہیے تھا جہاں آج کل سیلاب کی وجہ سے بیچارے بہت متاثر ہیں، اور یہ روڈوں پہ پڑا ہوتا ہے، خراب ہو رہا ہے، شادی حالوں کے باہر پڑا ہوتا ہے، خراب ہو رہا ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ بدبو الگ بات، وہ صحیح صاف ستھرا حلال پاکیزہ کھانا ہم نے اٹھا کر باہر پھینکا۔ قیامت کے دن اللہ چاول کا ایک ایک دانے کا حساب لیں گے ہم سے، لاؤ اس کا حساب دو۔ میں اگر دنیا میں تمہارے پاس بل نہیں بھیجتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ایسے اٹھا کے پھینکو، ایسے ضائع کرو۔ گھروں میں اتنی چیز بنے جتنی ہماری ضرورت کی ہے، اتنی چیز بنائیں، پانی اتنا استعمال کریں جتنی میری ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ میں اپنے ٹینک کو پورا بھروں جب تک اس سے پانی باہر نہ گرے۔ یہ ذہن کے کونے میں ایک بات یہ بھی رکھ لیں کہ میں تھوڑا سا کم بھر لوں گا، میرے پڑوسی کو اتنا پانی مل جائے گا، اس پر اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ یہ سوچ بھی ہماری نہیں ہوتی، بالکل یہ سوچ نہیں۔ اور اسی طرح ہم یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسراف صرف
گناہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ حق تلفی اور یہ حرام ہے، اور جو حرام کام کر رہا ہوتا ہے اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ جگہیں تھیں جہاں ضرورت تھی، جہاں ضرورت نہیں تھی گناہ کی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ یار ٹی وی ذرا بڑا سا ہونا چاہیے، آج کل تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ اسکرینز جو دیوار پہ لگاتے ہیں، وہ یہ جو چھوٹا موٹا ٹی وی ہوتا تھا ایک زمانے میں، محلے میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، رات کو بچے 1 گھنٹہ سارے اس گھر میں اکٹھے ہوتے تھے، وہ بھی کبھی کالا کبھی سفید ہوتا تھا۔ اور آج کل نہیں، بچے کہہ رہے ہیں ذرا بڑا سا ہونا چاہیے، ہر کمرے میں ہونا چاہیے، ریموٹ والا ہونا چاہیے کہ لیٹے لیٹے بستر پہ سارے چینل میں چینج کروں۔ یار یہ جو ڈش تھا نا اس سے کچھ صحیح چینل آ نہیں رہے، اب کیبل ہونی چاہیے۔ موبائل ہے تو میرے بچوں کے پاس، سب کے پاس ہونا چاہیے، بچے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی موبائل لے کے دینا چاہیے۔ یہ ضرورت ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو یہ اسراف، یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ جو بڑے بڑے ٹی وی خرید کر لا رہے ہیں، بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، سب سے پہلے ٹی وی خریدتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ قرآن دیتے تھے، آج کا مسلمان ٹی وی دیکھتا ہے کہ کتنے انچ کا بڑا ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں کمرے میں جگہ کتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ٹی وی بھیجیں گے۔ ٹی وی خراب ہو جائے تو بچی کا والد دوسرا ٹی وی بھیجتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تم شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میری جو دن بھر کی محنت ہے نا، یہ کسی صحیح کام میں لگ رہی ہے یا غلط کے لیے لگ رہی؟ میں کسی اسٹوڈیو میں کام کر کے وہاں لوگوں کی موویاں بناتا ہوں دن بھر، اس پہ کما کے کھاتا ہوں، یا کہ میں کسی دفتر میں کوئی کام کر کے کما رہا ہوں؟ اگر میری محنت، میری اس توانائی اس جگہ لگ رہی ہے کہ میں موویاں بنا رہا ہوں، میں گانے بجانا سکھا رہا ہوں، میں یہ گانے گا کر پیسہ کما رہا ہوں، لوگ تو مجھے بڑا عزت کریں گے، بڑا گلوکار ہے، بڑا فنکار ہے، میرے آٹوگراف بھی لوگ لیں گے، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں وہی لوگ آئیں گے جو میری برادری کے ہوں گے۔ کوئی مسلمان، صحیح پکا مسلمان نہیں آئے گا جنازے میں۔ تو اگر میں یہ کم کے کما رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں جو زندگی دی تھی اس میں تم نے کہاں خرچ کی تھی، حساب لاؤ اس کا حساب دو۔ اگر میں یہ کام کرتا تھا، اللہ کہے کہ یہ تو میرے نافرمانی والے کام تھے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ اگر میں محنت کر کے پیسہ کما کے لا رہا ہوں اور میں گھر میں ٹی وی اور کیبل پہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، میں گھر میں آلات موسیقی سارے لا کے لگا رہا ہوں، میرا پیسہ ان چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے جو گناہ کے کام ہے، سارے ان پہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ، یہ اسراف بھی نہیں ہوا، یہ تو تبذیر ہو گئی۔ اور اللہ کہتے ہیں تم تو شیطان کے بھائی تھے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کیسے بلائیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ کہیں گے تو شیطان کا بھائی تھے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے اور ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود کر لیا کرو قبل اس کے کہ اللہ تم سے حساب لینا شروع کر دیں۔ جب کسی کے ہاں فائل جائے گی میری نا، سالانہ رپورٹ جائے گی، تو میں 10 دفعہ اس فائل کو پڑھوں گا، کہیں اس میں میری کوئی کمی تو نہیں رہ جائے، کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی، پھنس نہ جاؤں۔ اور جب اس کے بعد جائے گی تب بھی گھبراتا ہوں کہ کہیں کوئی نقص نہ نکل آئے اس میں۔ میرے رب کے پاس جو ہماری فائل جا رہی ہے نا، اس میں سوائے اسراف کے اور تبذیر کے، فضول کے، گناہوں کے، بدکاریوں کے اور کچھ نہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ قاضی احسان صاحب کا پیغام آیا کہ تھوڑا سا آخر میں وہ اس کا جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کی بات کریں۔ تو ہمیں اپنا حساب، اپنا محاسبہ یہ اس سے پہلے کرنا ہے جب اللہ ہم سے حساب لے۔ احتساب کا نام ہم نے دنیا میں سنا ہے، بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں، بڑے بڑے پھر روتے ہیں، اور بڑے بڑوں کو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے جب جیل کا دروازہ صرف دیکھتے ہیں، بڑوں بڑوں کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ اس رب کی جیل میں جب پیشی ہوگی، اس رب کی عدالت میں پیشی ہوگی نا، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، پھر کوئی نہیں بول سکے گا۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کی، اپنے اخراجات کی، اور اپنے روزمرہ کے ہم جو اپنی وہ کر رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، اس کا حساب کریں، دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اسراف کر رہا ہوں۔ یہ اسراف ایک ایسا گناہ ہے نا کہ میں اور آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بڑا گناہ بن رہا ہے۔ یہ تبذیر ایسا گناہ ہے کہ میں اور آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے یہ گناہ بن رہا ہے۔ ہم جس کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں، کیا وہ میرا پیسہ صحیح جگہ لگا بھی رہا ہے، یا وہ کسی
فضول گناہ کے کاموں میں لگا رہا ہے. اگر کسی گناہ کے کام میں لگا رہا ہے تو یہ پیسہ مجھے نہیں دینا، ورنہ مجھ سے اللہ پوچھیں گے کیوں دیا تھا. یہ حساب ہے اور یہ حساب اللہ ہم سے کریں گے. اس لیے جو رب دیتے ہیں وہ رب حق بھی رکھتے ہیں پوچھنے کا، تو پوچھیں گے بھی. ہمیں اپنا اس کی زندگی کا حساب کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. اے بنی آدم، جب تم نماز کا وقت ہو نا، صاف ستھرا اچھا عمدہ لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو بھی اچھی چیزیں، لیکن ولا تسرفوا، اسراف اس میں نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اسراف پسند نہیں، میں ناپسند کرتا ہوں اس آدمی کو. دوسری بات فرمائی وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو، لیکن تبذیر نہ کرنا، بے جا نہ اڑانا مال. ان المبذرین، بے جا اور گناہ کے کاموں میں مال اڑانے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان اور ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل نصیب فرمائے. ابھی ایک ساتھی نے وہ مولانا قاضی احسان صاحب کا جو گزشتہ تین جمعہ پہلے جمعہ پڑھا کے گئے تھے، ختم نبوت کے جو امیر تھے، ان کا پیغام آیا ہے کہ بھائی یکم کو انشاءاللہ ختم نبوت جو کانفرنس ہوگی اس کی یاد دہانی کا سب ساتھیوں کو بتا دیا جائے کہ جو اس میں شرکت بھی بلکہ کریں اور اس میں شریک ہونے کے لیے ابھی سے جو ہے اپنا وقت اور تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ نے عمل نصیب فرمائے.